وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج ہمارا موضوع ہے قرآن پر ایمان۔ جس طرح اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے، ملائکہ پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ تمام کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بہت ساری کتابیں نازل فرمائی ہیں۔ ہم نے گزشتہ سبق میں تورات، انجیل اور زبور کے متعلق تفصیل کے ساتھ پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابیں ہیں۔ قرآن اللہ تعالیٰ کی وہ واحد کتاب ہے جو آج بھی اپنی اسی شکل پر موجود ہے جو آج سے تقریباً 1450 سال پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ قرآن کے اندر زبر، زیر، پیش، مد، حرف، حرکت کے اعتبار سے کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہ ہوئی ہے اور نہ قیامت تک ہوگی انشاءاللہ۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے متعلق فرمایا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی نے قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے تو اس کتاب کے اندر کسی طرح کی کوئی کمی بیشی نہیں آ سکتی ہے۔ یہ کتاب تقریباً 23 سال کے عرصے میں بذریعہ جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور یہ کتاب آہستہ آہستہ تدریجاً حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس کتاب کے اندر انسان کو زندگی کیسے گزارنی ہے، یہ تمام باتیں قرآن پاک کے اندر موجود ہیں۔ قرآن کریم ایک دستور حیات، ایک ضابطۂ حیات ہے، ایک قانون حیات ہے کہ انسان کو زندگی کیسے گزارنی ہے۔ یہ تمام چیزیں قرآن کے اندر موجود ہیں۔ قرآن کے اندر پچھلی قوموں کے حالات اور واقعات بھی بیان ہوئے ہیں، نافرمان لوگوں کے حالات اور واقعات بھی بیان ہوئے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں ان کے حالات اور واقعات بھی قرآن نے بیان فرمائے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نافرمان تھے تو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ان کو ہلاک اور برباد کر دیا۔ ہمیں ان کے حالات اور واقعات کو پڑھ کر یہ سبق سیکھنا ہے، سبق لینا ہے کہ وہ لوگ روپیوں میں، عہدوں میں، طاقت میں ہم سے زیادہ تھے، لیکن جب ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ان کو دنیا کے اندر ذلیل کر دیا۔ اگر ہم بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے تو ہم بھی اسی طریقے سے دنیا اور آخرت کے اندر ذلیل ہوں گے۔ اور جو نیک لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کس طریقے سے دنیا میں اکرام اور انعام کا معاملہ فرمایا۔ ہمیں ان کے حالات اور واقعات کو پڑھ کر یہ سبق لینا ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے مطیع و فرما بردار بنے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی نوازے اور آخرت کے اندر بھی نوازے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر توحید کے دلائل بیان فرمائے، شرک کی قباحتیں بیان فرمائی، اور شیطان نے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، پھر کس طریقے سے وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مردود ہو گیا۔ یہ تمام چیزیں قرآن پاک کے اندر موجود ہیں، اور قرآن پاک کی فصاحت اور بلاغت کا یہ عالم ہے کہ اس وقت جو بڑے بڑے عربی زبان کو جاننے والے تھے ان لوگوں نے بھی علی الاعلان اس بات کا اظہار فرمایا
کہ واقعتاً قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ آج بھی اگر کوئی کھلے ذہن کی سے اس کتاب کا مطالعہ کرتا ہے، اس کتاب کو پڑھتا ہے، تو وہ اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ شرک کرنا نامناسب ہے، غلط ہے، اور اس کائنات کا بنانے والا، اس کائنات کا خالق اور مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ جب آدمی اس کتاب کا مطالعہ کرتا ہے تو اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ قرآن کریم کے ایک ایک حرف پر انسان کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہمیں صبح شام اس قرآن کریم کا مطالعہ کریں، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں، اس کو صبح شام سوچ سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں اور اس کو اپنانے کی کوشش کریں۔ ہماری زندگی کا حاکم اور فیصل قرآن کریم ہونا چاہیے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارا ہر قدم، ہر عمل قرآن کے مطابق ہے یا نہیں۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہماری زندگی قرآن کے مطابق گزر رہی یا نہیں گزر رہی ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کا حاکم قرآن مجید کو بنانا چاہیے اور ہمیں قرآن مجید کو سوچ کر سمجھ کر پڑھنا چاہیے تاکہ ہمیں یہ احساس ہو کہ قرآن کریم ہمیں کس چیز کا مطالبہ کر رہا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت میں بلا شبہ ثواب ہے، لیکن اصل مقصود جو قرآن کریم کا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھیں، قرآن کریم ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے، قرآن کریم کا ہم سے کیا تقاضا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرما رہے ہیں، اور ہمیں جو قرآن کریم پڑھے اس پر عمل کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ ہم اس قرآن کے حکم کو دوسروں تک پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی تلاوت بھی نصیب فرمائے، اس کی سمجھ بھی عطا فرمائے، اس کی فہم بھی، اور ہمیں اس قرآن کی دعوت کو دوسرے تک پہنچانے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔